مولا جٹ جس کی بڑی دھوم ہے فلم میں، تھیٹر میں، اور آج خاص طور پہ صحافیوں کو مدعو کیا گیا، لاہور پریس کلب اور کلچر جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جو سرکردہ صحافی تھے، ان لوگوں کو جو کلچر کو کور کرتے ہیں، جن کو کوئی چیز پسند نہیں آتی، آج ان کو خاص طور پر بلایا گیا، یہ ڈرامہ دکھایا گیا. آرٹسٹوں کی سب نے تعریف کی، لیکن اس ڈرامے کو بنانے میں، اس ڈرامے کو لکھنے میں جو شخص سب سے آگے تھا، کیپٹن آف دا شپ، جس کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی، جی ہاں میری مراد ہے ڈاکٹر اجمل ملک سے. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ڈرامہ سٹیج کرنے میں ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آڈینس پسند کر رہی ہے، لوگ پسند کر رہے ہیں، لیکن پس آئینہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کا ڈرامہ جو ہے وہ بہت کامیاب ہوا. خیر مبارک، بہت شکریہ، اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے اس ڈرامے پر بڑی محنت کی ہے اور اس محنت کا رزلٹ اس صورت میں ملا ہے کہ مولا جٹ سٹیج پر تھیٹر پر سٹیج ہونے کے بعد یہاں ہر طبقہ اسے پسند کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے، مجھے یاد ہے، مجھے ایک انٹرویو دیا تھا 31 دسمبر 2021. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے اس وقت ایک دعویٰ کیا کہ 2022 میں ٹیبل ول بی ٹرن. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیبل از ٹرنڈ؟ جی، مجھے 31 دسمبر 2021 کا وہ انٹرویو اچھی طرح یاد ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ 2022 کا سال محفل تھیٹر کے لیے ڈراموں کا سال ہوگا، اور میں نے پبلک کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کوئی بھی ڈرامہ دیکھنے کے لیے آئیں گے تو واپسی پر میسج لے کر جائیں گے. اب محفل تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے والے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ڈرامے کا دور ختم ہو گیا ہے. تو اس سال میں نے بے شمار جو ہے سپر ہٹ ڈرامے دیے ہیں، اور مولا جٹ اس کی خوبصورت کڑی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کچھ دوستوں نے جو ہے وہ کہا کہ مولا جٹ 79 میں بھی ریلیز ہوئی سپر ہٹ، مولا جٹ 2022 میں ریلیز ہوئی سپر ہٹ. تو اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، آپ تھیٹر والے کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ہے جو تھیٹر والوں میں سے جو اس سبجیکٹ کو تھیٹر پر سٹیج کرے؟ تو یہ چیلنج تھا، اور واقعی یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور اسے بہت سارے لوگوں نے کیا ہے، اس کے کرداروں کو مزاحیہ انداز میں کامیڈی پوائنٹ آف ویو سے اپنا فائدہ اٹھایا یہاں سے. مگر فلم مولا جٹ کے سبجیکٹ کو ڈرامائی تشکیل دینا جو ہے وہ میرے خیال میں بہت مشکل تھا، اور میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے اس کی ڈرامائی تشکیل کی، اور آج فلم کی طرح مولا جٹ بھی سپر ہٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سے ڈرامے دیے، اور آج ڈرامے کا دور جو آ چکا ہے کہ پہلے کرکٹ میں ٹیسٹ میچ ہوتا تھا، اس کی لمٹ نہیں ہوتی تھی، پھر 5 دن کا ٹیسٹ ہوا، پھر 1 ڈیز آ گئے، T20 آ گئے. آپ کے تھیٹر میں بھی ڈرامے پہلے سال 2 سال چلتے تھے، پھر وہ مہینوں پہ آئے، پھر وہ دنوں پہ، اب وہ 7 دن کا ڈرامہ رہ گیا ہے. آپ نے اتنا بڑا ڈرامہ بنایا، تو کیا یہ ڈرامہ آپ کنٹینیو کریں گے یا کہ یہ بھی 7ویں دن پھر ختم ہو جائے گا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس ڈرامے کو کنٹینیو کریں گے. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور بڑا چینج ہو گیا. پہلے فلم ریلیز ہوتی تھی، سلور جوبلی، ڈائمنڈ جوبلی، پلیٹینم جوبلی کرتی تھی، ٹھیک ہے جی. اب فلم جمعے کو ریلیز ہوتی ہے، زمانہ فاسٹ ہو گیا ہے. جمعے کو ریلیز ہوتی ہے، سنڈے کو پتہ چلتا ہے کہ فلم نے 20 کروڑ کا بزنس کر لیا ہے، اور جمعرات کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتر گئی ہے. تو ڈرامہ بھی پھر اسی طرح جو ہے وہ فاسٹ دور آ گیا ہے. لوگ سیکنڈ ویک میں ہی تبدیلی مانگتے ہیں. پہلے ڈرامہ دیکھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ 6 مہینے بعد تھیٹر کی طرف رخ کرتے تھے، 3 مہینے بعد، سال بعد. اب پبلک ریگولر ڈرامہ دیکھتی ہے، تو ریگولر ڈرامہ دیکھنے والے کو ہر جمعے کو تبدیلی دینا بہت ضروری ہو چکا ہے. تاہم سپر ہٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ایک ہفتے میں ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کتنی اہم ہے. سب سے زیادہ مشکل آپ کو اس ڈرامے کی تشکیل میں کیا آئی؟ اس ڈرامے کی تشکیل میں جو سب سے زیادہ مشکل چیز تھی وہ تھی کہ اس کے جو ایکشن سیکوینس تھے ان کو سٹیج پر کیسے لایا جائے. فلم میں تو آپ کٹ ٹو کٹ ان کو شوٹ کر کے ان کو ایڈٹ کر کے جوڑ سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ میوزک دے سکتے ہیں. سٹیج پر وہ ایکشن سین جو ہے نا وہ ان کو پرفارم کرانا اور ان کے بیک گراؤنڈ میوزک چلانا، یہ تھوڑا مشکل تھا. اس میں تھوڑی مشکل پیش ہوئی، لیکن وہ سٹیج کی دنیا میں بھی ایک نئی چیز انٹروڈیوس ہو گئی. ڈاکٹر صاحب سب سے اچھا فنکار آپ کو اس ڈرامے میں کون لگا؟ پہلی انٹری سے لے کر وائنڈ اپ تک ہر فنکار نے بہت محنت کی ہے، مگر شاہد خان، رضی خان اور اپنا
مولا جٹ کا رول جو ہے حامد نگیلا، انہوں نے بڑی محنت کی اور وہ ہو بہو نظر آئے اپنے کرداروں میں، اور ان سے ہٹ کے جو باقی کردار تھے انہوں نے تو ڈرامے کو ایسا زور لگایا، ان کی وجہ سے یہ کردار دو زندہ رہے، اور دو کردار جو ہے مکھو جٹی اور دارو نتنی، انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ یہ میل اورینٹڈ فلم تھی بیسیکلی، تو اس میں خواتین کے کریکٹر کو اتنی نہیں تھی اس وقت بھی کہ چھوٹے کریکٹر تھے، تو آپ کو ان لوگوں کے کریکٹر بنانے میں کوئی خاص مشکل پیش آئی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ بنا بنایا سبجیکٹ لیتے ہو تو صرف آپ کو اس کی ڈرامائی تشکیل کرنا ہوتی ہے۔ فلم میں جو ہے دارو نتنی اور مکھو جٹی کے جو رول ہیں وہ سپر ہٹ رول ہیں، تو اس چیز کا اگر رائٹر خیال رکھ لے تو آٹومیٹکلی سیٹ پر، اسٹیج سیٹ پر بھی وہ سپر ہٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ دونوں رول کرنے والی اداکارائیں بڑی محنتی اور بڑی اداکارائیں، آفرین پری، مہک نور، اور انہوں نے کمال کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال، عام آڈینس کے سامنے ڈرامہ پیش کرنا اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی تعریف نہیں کرنی ان کے سامنے ڈرامہ پیش کرنے میں، آج آپ نے خاص طور پہ ان صحافیوں کو دعوت دی جن کا تعلق ہی شوبز سے تھا، وہ کور کرتے ہیں اور وہ سارے سینئر صحافی تھے، تو ان کے سامنے ڈرامہ پیش کرتے ہوئے آپ کو کسی قسم کی گھبراہٹ؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے شوبز بیٹ کے صحافی جرنلسٹ صاحبان ہیں ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا تھا کہ انہیں کوئی بھی چیز بڑی مشکل سے پسند آتی ہے، تو یہ خوف مجھے بھی تھا، کیونکہ یہ سب قابل لوگ ہیں اور یہ سب اتنی بڑی بڑی چیزیں دیکھ چکے ہیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ دے چکے ہیں، اتنی بڑی بڑی تصانیف دیکھ چکے ہیں کہ ان کے سامنے اپنے آپ کو منوانا بڑا مشکل تھا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ڈرامہ ختم ہونے کے بعد کوئی ایک جرنلسٹ بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس میں سے کوئی اعتراض نکالا، سب نے اپریشیٹ کیا، اور اس سے مجھے حوصلہ ہوا ہے، اور ہم تھیٹر کی دنیا میں انشاءاللہ بڑے اور اچھے ڈرامے پیش کریں گے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اور آپ کے اگلے پروجیکٹس کے لیے وش ویری گڈ لک، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ڈاکٹر اجمل ملک اور ان کی ٹیم جس طرح ڈرامے پیش کر رہی ہے تو یہ ڈرامے کے ریوائول کا سبب بنے گا، اور باقی تھیٹرز بھی اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اچھے سے اچھا پلے دینے کی کوشش کریں گے۔